الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ برات کا مطالعہ آیات قرآنی کی روشنی میں چل رہا ہے، اور گزشتہ اقساط کے اندر ہم نے یہ بات وضاحت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس قدر اخلاص کو حرمت عطا فرمائی ہے، اس قدر اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح کا فیصلہ نہیں فرمایا، کیونکہ اخلاص کا تعلق براہ راست دل سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے احساسوں کے اندر اس حرمت کو دیکھتا ہے جو حرمت تمہارے دلوں کے اندر میرے پیار کی عظمت پہ خالص میری رضا کے لیے بیدار ہے۔ تو یہ چونکہ غزوات کا زمانہ تھا اور غزوہ تبوک کا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اس میں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو سورہ برات ہے یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نازل ہوئی ہے اور یک لخت نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتے ہیں کہ مخلصوں کو الگ کر لیا جائے اور غیر مخلصوں کو الگ کر لیا جائے۔ قدرت کے عظمت پر قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کسوٹی بیان فرمائی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ مثلا میرے دل کے اندر جو کچھ بھی کوئی طوفان چھپا ہوا ہے یہ میں جانتا ہوں، خدا جانتا ہے، آپ کے دل میں، زید عمر بکر کے دل میں، لیکن قدرت نے اس پوشیدہ حقیقت کو کس کسوٹی پر پرکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حبیب جس کے من میں تیری چاہتوں کا نور ہے وہ کیسا ہی ہے، وہ ہمارا محبوب ہے، اور جہاں تیری چاہتیں نہ ہوں وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، بیت المعمور کا امام کیوں نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے معیار قرار دیا کہ جس کے قلب و روح کی گرمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں اور آپ کی غلامی میں کوئی کردار ملتا ہے تو وہ مخلص ہے، اور جس کے قلب و روح میں یہ گرمی نہیں ہے وہ محدث ہو، مفکر ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دوسری طرف ہی ہے۔ یہاں میں ایک حوالہ آپ کو سورہ
بقرہ کے حوالے سے پیش کرتا جاؤں تاکہ قلب و روح کے اندر وہ عظمت، وہ نعمت پیدا ہو جائے۔ اس کا تقاضا خدا کا کلام کر رہا ہے اور مزاج نبوت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، جب میں نے علی الاطلاق یہ کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے والے نے ہی خدائے ذوالجلال کی غلامی کو اختیار کیا ہے، اطاعت کی ہے، تو پھر اس سے آگے اور کون سا تصور ہو سکتا ہے؟ ایک ممکنہ حد تک کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میری محبت کا دعوت کرنے والو، تمہارے دعوے میں تب حقیقت ہوگی، محبوب ان سے کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے دعوے کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ تم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آؤ۔ اگر اتباع رسول سے ہٹ کر کسی دعوے کا تم ذوق رکھتے ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں یہ آیت کریمہ ایک منظر نامے کو بیان کر رہی ہے، مومن اور منافق کو، کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے اور ان کا تشخص کیا ہے۔ چونکہ ہم سورہ برات کی آیات کی روشنی میں جائزہ لے رہے ہیں پورے قرآن پاک کی آیات کا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ہم تھوڑی سی ادھر بھی سیر کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ شرف، وہ کمال، وہ اعزاز، وہ تکریم بخشی کہ آپ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش عظیم کے رازوں کی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اگر عرش نشین ہو جائیں تو کائنات کے احساسوں کو یوں محسوس کر لیتے ہیں کہ جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، اور فتجلی علی من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان کی ہر حقیقت متجلی ہو کر سامنے آ جایا کرتی ہے، وہ چھپ نہیں سکتی۔ تو یہاں ان آیات کے اندر بڑا ایک خوبصورت تصور دیا گیا ہے، وہ یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں آپ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، یہ سورہ آل عمران کا چھوٹا سا مطالعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں۔ اب وہاں 3 طرح کے طبقات سے پالا تھا، وابستگی تھی، سامنا تھا، یہود، نصارہ اور منافقین۔ منافقین کو الگ سے لوگ نہیں تھے، وہ وہیں کے لوگ تھے، کچھ یہود سے تھے، کچھ نصارہ تھے اور کچھ انصار سے تھے۔ تو منافقین کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے اور ان کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے، ان کے رویے کی بنیاد پر ہے، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے سے، کوئی موقع۔ اور اس حد تک یہ کمینگی پر اتر آئے کہ سب کچھ تکتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا محبوب ہے، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین بیٹھے ہیں مسجد کے اندر۔ بڑی خوبصورت بات آپ کے قلب و روح کو گرمانے کے لیے ذہن میں آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدر دیر سے تشریف لے آئے نماز پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر ہو گئی، معمول سے ہٹ کر آپ تشریف لائے، تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھے، جس طرح آج مولانا صاحبان سے پوچھا جاتا ہے، امام مساجد سے، ابھی کیوں دیر لایا ہے؟ ایسی باتیں تو وہاں تھی نہیں۔ اللہ کا رسول دیر سے آئے تو دین ہے، پہلے آئے تو دین ہے۔ آپ کے ہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے۔ بہرحال نماز ادا ہوئی، نماز کی ادائیگی کے بعد ارشاد فرمایا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں دیر سے کیوں آیا؟ تو اصحاب رسول نے عرض کی جہاں پناہ عالم، ہم میں سے کون ایسا ہے یہ جرأت رکھے کہ آپ سے پوچھے کہ کیوں ایسا ہے؟ آپ دیر سے آتے ہیں تو وہی دین ہے اور جلدی آتے ہیں تو وہی دین ہے۔ حبیب ہم نے کبھی یہ ضرب تقسیم نہیں کی۔ آپ نے فرمایا چلو تم نہیں پوچھتے تو میں بتا دیتا ہوں۔ میں سویا ہوا تھا اور کروٹ بدل رہا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آنے والی ہے اذان، تو اٹھنے کے لیے میں نے کروٹ بدلی
اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے ساری روئے زمین کے سارے خزانوں کا اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنا دیا ہے، اس کی چابیاں میرے دست رحمت میں دے دی ہیں۔ یہ اصحاب رسول تو اس بات پر مستی میں آئے اور نعرے لگائے، اور جو مولانا صاحبان تھے منافقوں کی شکل میں، ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ یہ کسوٹی ہے ناظرین کرام، رسول کی شان جس کو ناگوار گزرے، وہ کعبے کا امام ہو، بیت المعمور کا امام ہو، وہ منافق ہے۔ اور رسول کی شان سن کر جس کی طبیعت میں انبساط اور خوشی کی لہر اور ذوق کی حرمت پیدا ہو جائے تو اس کے ایمان کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے، خدا بھی کرتا ہے، رسول بھی کرتے ہیں، اور صحابہ رسول بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روئے زمین کی خزانوں کی جو چابیاں ہیں میرے ہاتھ میں عطا فرما دی گئی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے روئے زمین پر قیامت تک جتنے آنے والے میرے غلام ہیں، امتی ہیں، ہر ایک کا معاملہ میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کے ایمان کی تدریجی عظمت بھی میرے سامنے ہے، اور اس کی نیکیاں بھی میرے سامنے ہیں، اس کی بدیاں بھی میرے سامنے ہیں، اور جس کا مقام ایمان کی عظمت جو ہے جہاں جہاں تک وہ بلند ہوگی وہ سب کچھ میرے سامنے ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دکھا دی ہے۔ اب اسی محفل میں وہ مولانا صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، علماء یہود، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کا بایو ڈیٹا سمجھتے ہیں، اس کے ایمان میں طاقت کتنی ہوگی، کتنی پرواز کا ایمان ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، اس کے اعمال کتنی عظمت والے ہوں گے، اس کے اندر اخلاص کی رونق کیا ہوگی، اور وہ جنت میں کس مقام پر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ وہ بتا رہے ہیں، حالانکہ عام ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، مگر آج تک ہماری بابت تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہمارے دل میں یہ ہے۔ ادھر دعویٰ ہے کہ امتی کے دل میں آنے والے ہر احساس کو مصطفیٰ جانتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ادھر یہ معاملہ ہے کہ انہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، ہماری ظاہری وضاقتہ پر جناب والا یہ مطمئن ہے، لہذا یہ ہمیں نہیں جانتے۔ یا تو دعویٰ نعوذ باللہ غلط ہے، یا پھر ان کو ہمارا اندازہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ان کے دلوں میں آئی، من کے اندر جو پلیدی تھی علم نبوت کے بارے میں، یہ بات پھر قابل غور ہے کہ علوم نبوت پر سب سے پہلا جو اعتراض کیا تھا وہ علماء یہود نے کیا تھا، منافقین نے کیا تھا۔ یہ اس وقت کا انکار ہے، اور آج بھی ممبروں پر اس چیز کا انکار کیا جاتا ہے، تو ان کی کوئی نئی شکل نہیں ہے، وہی صورتحال ہے۔ یہ اسی زمانے کے یہودی ہیں جس زمانے کے یہودیوں کا یہ طرز تھا، کیونکہ حضور کی حدیث ہے من تشبہ القوم فہو منہم، جو جس قوم سے جس انداز کی وہ مشابہت رکھتا ہے وہ اسی سے شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی علوم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسی طرح کا کمینہ ہے جس طرح کہ اس وقت کے لوگ تھے، خواہ وہ امام کعبہ ہے، خواہ کہیں کا کوئی ہے۔ یہ قرآن کی دلیل رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھانپ لیا نبوی بصیرت سے کہ یہ میرے علم پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، تو نبوی عظمت جوش میں آئی، جلال نبوت میں ارشاد فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہے کہ میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور میرے ہی علم پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں فلاں چیز کا پتہ نہیں، فلاں چیز کا۔ سلونی ما شئتم، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت سے لے کر فوق تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کے ذرے ذرے کی ہر عظمت کو کھول کر بیان کر دے گا، پوچھو جو چاہتے ہو۔ سلونی ما شئتم، جو تم چاہتے ہو۔ اب یہ بات بڑی عجیب تھی، وہ ٹھٹر گئے، چونکہ جوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی شاید آیت ہمارے بارے میں اترنے والی، اور ایسا ہوا۔
ناظرین کرام، قرآن کا سادہ مطالعہ کرو، ملا کی نظر سے کبھی قرآن کو نہ دیکھو، جب بھی دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور احترام کی نظر میں قرآن کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ قرآن کو دیکھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اس نے سچ فرمایا ہے۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ معلوم کیا کہ میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو اور میرے ہی علم پر اعتراض کرتے ہو، تو گویا اعتراض علم نبوت پر سب سے پہلا اعتراض یہود نے کیا ہے، تو وہ شخص اسی وقت یہودی ہو جاتا ہے اس پیمانے میں جس وقت وہ علوم نبوت پر اعتراض کرتا ہے۔ اور آج کے بدحواس یہ ملوانے ذرا برابر نہیں حیا کرتے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اسی وقت ممبروں پر بیٹھ کر اور اس پر قرآن کریم کی آیتیں بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے جھوٹ پر بطور تائید قرآن کا استعمال کرتے ہیں ناجائز۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کو بچائے۔ علماء یہود نے جس وقت یہ دیکھا کہ اب تو ہر شے ننگی ہونے والی ہے، وہ دلوں میں پلٹے کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو چاہتے ہو۔ تو وہاں سے ایک شخص اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے نسب کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہے وہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باپ بتا دیا۔ چلتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی بھی ہیں اور عینی گواہ بھی ہیں، اور اس میں ان کی شرکت بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک بما کان وہو کائن، جو کچھ تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والی ہر حقیقت کو کھول دیا، کوئی شے نہیں چھوڑی، نہ عالم غیب کے اسرار میں کوئی شے چھوڑی ہے، نہ عالم احوال میں کوئی شے چھوڑی ہے، نہ عالم شہادت کے تصورات کو چھوڑا ہے۔ جہاں جہاں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک واضح فرمایا، اور وہاں شریعت کا ایک بھی مسئلہ بیان نہیں فرمایا، وہاں صرف اور صرف علوم غیب نبوت کا اظہار فرمایا کہ نبی یہ بھی جانتا ہے، نبی یہ بھی جانتا ہے۔ اب صورتحال یہ بنی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ہر کلی کو کھول کھول کر بیان کیا، ہر چیز کی ایچی پیچی بیان شروع کر دی، تو مولانا صاحبان کو خوف ہوا کہ اب ہم کیا ارادہ کیسے بدلیں؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں، میں نہیں جان پا رہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو مومن ہے اور کون ایسا جو منافق ہے۔ اب میں منافقین کا نام لے رہا ہوں اور ان کے باپ کا نام لے رہا ہوں اور اس کو مسجد سے نکال رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے 70 سے زائد مولانا صاحبان کو نکالا ہے، عام آدمی کو نہیں، کیونکہ اس طرح کی پلیدی ملا کرتا ہے۔ عام آدمی سادہ آدمی ہے، اگر وہ کافر ہے تو بھی سادہ کفر رکھتا ہے، اس کو جوڑ توڑ کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو وہ سادہ مومن ہے۔ یہ اس لیے ڈاکٹر اقبال ہوتے گئے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ ملا کائنات میں سب سے بڑا فساد ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر شر العلماء، کائنات کا بدترین شر یہ مولانا صاحبان ہیں۔ کیوں کہا؟ کہ جس مولوی نے نبی کا علم پڑھ کے نبی ہی کے علم پر اعتراض کرنا ہے، اس سے بڑا شیطان کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ابلیس کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ دے، ایسے درندوں سے بچنا چاہیے۔ اب صورت حال یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک منافق کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اور فرمایا اخرج فلاں بن فلاں، دفع ہو جا میری مسجد سے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے منافقین کو نکال دیا۔ دیکھنے میں وہ بڑے مومن تھے، یہی منافق کی علامت ہے کہ وہ باہر سے ظاہر سے اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ لوگ شرمندہ ہوتے اس کے سامنے کہ یار میری کیا حیثیت ہے، کتنا بڑا نیک آدمی پارسا۔ یہ پارسائی کا بانڈا اس وقت پھوٹ جاتا ہے جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کی ذات کو کسوٹی قرار دیا ہے ایمان اور نفاق کی۔ جس کی چاہتوں میں رسول حسن بن کر رہتے ہیں، وہ کیسا بھی ہے، وہ مومن ہے۔ وہ حضرت بلال کیوں نہ ہو، وہ ایمان کی عظمت ہے۔ اور اگر من میں پلیتی ہو، حضور کی چاہت نہ ہو، حضور کے علم کی عظمتیں، یقین کا نور نہ بنے، تو وہ خواہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، وہ منافق ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن پاک کے اسلوب پر قربان جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت پر قربان جائیں۔ اللہ نے آپ کی ذات کو کسوٹی بنایا ایمان اور نفاق کی۔ حضور کی چاہت جہاں ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں نہیں وہاں ایمان نہیں ہے۔ اور حضور کی ذات نے مولا کائنات کو کسوٹی قرار دیا
کہ جس نے مومن اور منافق کو پرکھنا ہو علی کا ذکر چھیڑ دو، جسے لذت محسوس ہو وہ صاحب ایمان ہے، اور جسے گھٹن محسوس ہو وہ صاحب نفاق ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ میں امت سے عرض کرتا ہوں کہ جبے کبے کے فراڈ میں نہیں اترنا، ہم اس نے سادہ رہنا ہے، اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کو، علماء کو باہر نکال دیا، تو اس وقت اللہ کی رحمت نے تبسم فرمایا اپنی شایان شان، اور کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ میرے حبیب آج تو اخیر کر دی، ونڈ کر دی آپ نے، آج آپ نے پاک الگ کر دیے ہیں اور پلید الگ کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ پاک اور پلید مل کر رہیں۔ کیا خوبصورت اللہ وحدہ لا شریک کا فتویٰ اور فیصلہ ہے کہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں کہ مومنوں کے ساتھ منافق بھی رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مومن نکھر کر رہتا ہے اور منافق سکڑ کر رہتا ہے، یہ ایک نیچر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ آپ نے الگ کر دیا ہے، کھوٹے الگ کر دیے ہیں، کھرے الگ کر دیے ہیں۔ اب اس کھرے اور کھوٹے کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ کیا تھی؟ اس عنوان کی بابت وہ علم نبوت تھا۔ آج بھی کوئی کعبہ کا امام کیوں نہ ہو، بیت المعمور کا مولوی کیوں نہ ہو، جو علوم نبوت پر انگلی اٹھاتا ہے وہ منافق ہے، پلیت ہے، اور جو علوم نبوت کی عظمت کا یقین کرتا ہے وہ پاک بھی ہے، مومن بھی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات نے ارشاد فرمایا۔ یہ نص ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاک الگ کر دی اور پلید الگ کر دیے۔ تو گویا ایک اشارہ دیا کہ جس کے من میں میرے محبوب کی حرمت علم کا تقدس موجود ہے وہ بہرحال پاک ہے، اور جس کے من میں یہ نہیں ہے وہ بہرحال پلیت ہے۔ صرف یہی نہیں کہا کہ وہ منافق ہے، وہ پلیت بھی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے ضروری ہے، نماز کے لیے ضروری ہے کہ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، تان پاک ہو، مان پاک ہو۔ تو جس ملعون کا من ہی پاک نہیں ہے اور علم نبوت پڑھ کر علم نبوت پر ہی اعتراض کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ رہن سہن بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ تقسیم فرما دی ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور یہ حوالہ دیا، فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اطلاع کرتا ہے؟ نہیں، ولیکن اللہ، لفظ لیکن استدراک کے لیے ہے، یہاں یہ معنی کیا جا سکتا تھا کہ کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے، لیکن اللہ نے کلمہ استدراک لگا کے جو گزشتہ بات میں وہم پیدا ہو رہا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہاں علم کسی کو نہیں دیتا اللہ غیب کا، مگر جن بندوں کو، جن شان والے رسولوں کو محبوب بنا لے، مجتبی بنا لے، انہیں یہ نعمت بھی عطا کر دیتا ہے۔ بس فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر، رسول پر۔ اب ربط کلام الہی کیا کہہ رہا ہے؟ صرف نفس رسالت پر ایمان نہیں، کمال رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے، علوم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے، علوم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ وإن تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان میں بھیگ گئے، سرشار ہو گئے اور تقوی کے نور میں ڈھل گئے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ صرف اتنی بات پر کہ رسول کی جو شان ہے وہی حق ہے۔ اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حق کا معیار ہے، بس اتنی بات پر یار کتنا سستا سودا ہے۔
لیکن جن کو اللہ نے یہ بخت بخشا ہے وہ اس سودے کی حرمت کا احترام کرتے ہیں، اور جو اس بخت سے عاری ہیں، جن کے نصیب سڑے ہوئے ہیں، جلے ہوئے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کے ساتھ کیا تعلق کیا قائم کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو امکان ہو کہ یہ شخص اصلاح پذیر ہو سکتا ہے تو پھر تو راہ و رسم محبت بڑی بنتی ہے، ٹھیک ہے کہ دلیل کی دنیا میں وہ کسی بات کا قائل ہو جائے حقیقت کا تو سبحان اللہ، اور اگر وہ ویسا ہی رہے اور آپ کو اپنے جیسا کرنا چاہے، بڑے لوگ برباد ہوئے اس حوالے سے، ان لوگوں کے ساتھ راہ و رسم محبت پیدا کر کے، رشتہ داریاں قائم کر کے وہ اسی راستے پر آ گیا جس راستے پر یہ شیطان تھا۔ تو جس قوم نے نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی ذات پر ہی اعتراض کرنا ہے، نبی کے علم پر ہی اعتراض کرنا ہے، نبی کے تصرف پر ہی اعتراض کرنا ہے، نبی کے کمال اور شرف پر ہی اعتراض کرنا ہے، تو اس کا کلمہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اس وقت کے یہود مدینہ تھے۔ آج بھی یہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز میں عرض کرنا چاہتا تھا، یعنی دونوں طرف سے جو ربط کلام الہی ہے، سورہ براءت اور یہ سورہ آل عمران کے درمیان جو یہ ایک شناخت بیان کی گئی ہے منافق کی، اس میں اس شناخت کے اندر جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو ہے وہ یہ ایک آپ کا ایک وصف ہے، پوری نبوت نہیں ہے۔ پوری نبوت کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ علم ایک وصف ہے، اخلاق ایک وصف ہے، حرمت کردار ایک وصف ہے، اور لا تعداد اوصاف ہیں کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کے۔ تیرے تو اوصاف ہیں عیب تناہی سے پرے، تیرے تو اوصاف ہیں عیب تناہی سے پرے، میرے مولا میرے مالک کیا کیا کہوں تجھے۔ تو اس واسطے ناظرین کرام، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو معیار بنایا حق اور باطل کا، اور آج بھی وہی معیار ہے، قیامت تک یہ معیار رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کی بابت کہ جناب یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا حکم سنا رہے ہیں تو پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ پیچھے مڑ کے دیکھنا صاحبان ایمان کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ارشاد میں فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، نکلو، طبیعت کو کوئی چیز بھاتی ہے یا نہیں بھاتی، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، اٹھو۔ اب محبوب جب کھڑا ہو گیا ہے تمہیں بیٹھنے کا جواز ہی تمہارے پاس نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنی مالوں سے لڑ جاؤ، اپنی مالوں سے جہاد کرو، اپنے جانوں سے جانوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے اندر علم اور شعور کی کوئی عظمت ہے تو تمہارے لیے یہی بھلائی ہے کہ تم جان بھی قربان کر دو ذات مصطفیٰ پر اور اپنے مال بھی قربان کر دو۔ لو کان عرضا قریبا، یہ منافق کی ایک پہچان بیان فرمائی کہ میرے حبیب اگر مال غنیمت قریب کی طرف نظر آئے نا ان کو کہ کل پرسوں ہم نے آ جانا ہے اور یہ مال لے لینا ہے، تو یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، ٹھیک ہے، تو سفر بھی بالکل معمولی ہو، وہاں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ان کو ہر آسائش ملے اور ہر چیز ملے ان کو، تو غنیمت کے لیے یہ کھڑے ہو جائیں گے، مال بٹورنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ولاکن بعدت علیہم الشقہ، میرے حبیب اگر آپ ان کو اس طرح آسانیاں مہیا کر کے دیں نا، گھر میں تشت میں رکھ کے دیں ساری چیزیں، تو یہ آپ کی بات مانیں گے، اور اگر آپ ان کو اس مشقت کے راستے سے گزاریں جس سے لوگ گزرتے ہیں تو یہ کبھی نہیں آپ کی طرف آئیں گے۔ ولاکن بعدت علیہم الشقہ، بلکہ مشقت کا راستہ دور پڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ اتنی دور کون جائے، کہاں، تبوک 950 میل، گرمی کی شدت۔ وسیحلفون باللہ، یہ منافقوں کی شناخت بیان فرمائی۔ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ایک یہ بھی قاعدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ منافق قسمیں بڑی اٹھاتا ہے لیکن پوری ایک بھی نہیں کرتا۔ وسیحلفون، ان قریب یہ حلف اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کا، لو استطعنا، اگر ہم میں طاقت ہوتی، ہم میں ہمت ہوتی، لخرجنا معکم، ہم تمہارے ساتھ چلتے۔
ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ بھئی اس وقت سرمایہ بھی انہی کے پاس تھا، افرادی قوت بھی انہی کے پاس تھی، جو طاقت کے ظاہری اسباب ہیں وہ ان کے پاس بھرپور تھے، لیکن باوجود اس کے انہوں نے انکار کیا ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، ہاں جی، بہانہ بنا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یہلکون انفسہم، یہلکون انفسہم۔ محبوب یہ جو جواب دے رہے ہیں آپ کو جس رویے کے ساتھ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ لو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا میرے حبیب، یہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھ جائیں تو بھی جھوٹے ہیں، یہ داڑیاں ان کی 7 مشتیں بھی ہو جائیں تو بھی جھوٹے ہیں، نمازوں میں یہ 5 کی بجائے 55 نمازیں پڑھیں تو بھی جھوٹے ہیں، قرآن 1 کی بجائے 100 مرتبہ پڑھیں تو بھی جھوٹے ہیں، تسبیح 1 کی بجائے 1000 دانے کی کریں تو بھی جھوٹے ہیں۔ ان کی اس پلیدی پر کبھی اعتماد نہیں کرنا، جس کے جو آپ کی چاہتوں میں نہیں ڈوبتا اس کو ایمان کا نور کیسے دوں میرے بھابی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ مولانا صاحبان، یہ اکثر علماء تھے اس میں، تاہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بہانہ بنایا اس حوالے سے کہ ہم بہانہ بناتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیں، وہ دانا ہے نا، عزیز الحکیم ہے، غالب حکمت والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھا کہ اس طرح کی یہ پلیدیوں کا اظہار کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چونکہ منظر تھی اور اس کے حالات تھے، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اتنی توجہ نہیں ان پر دی۔ اس توجہ سے ہٹ کر اللہ وحدہ لا شریک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتبے میں انہیں ارشاد فرما، چونکہ وہ بہانے بنا کر اس تصور میں وہ اجازتیں مانگ رہے تھے کہ ہمیں اس مشقت سے دوچار نہ ہونا پڑے، ہاں اگر غنائم جو ہیں، اموال جو ہیں، یہ اگر راستے میں جاتے ہوئے مل جائے تو پھر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بہانہ تراش لوگ کہ میرے حبیب یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، اور یہ اپنے ہر اعتبار سے، اپنے ہر خیال کی دنیا میں یہ جھوٹے ہیں۔ تو عفا اللہ عنک لما زلت لہم، ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کی بدنیتی کو دیکھا اور وہ بار بار اجازتیں مانگ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے، تم اپنا اگر عذر رکھتے ہو، نہیں جا رہے تبوک پر تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن جس وقت اجازت عطا فرمائی عفا اللہ عنک لما زلت لہم، تو یہ اجازت جو تھی یہ مشیت الہی کے مطابق نہ تھی، کیونکہ مشیت الہی چاہتی تھی کہ ہم پرکھیں، ہم جائزہ لیں غدار کون ہے اور وفادار کون ہے۔ تو مشیت الہی نے اس وقت یہ طے کر رکھا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ان کے بہانے دیکھے تو ان کو اجازت دے دی۔ تو یہ بات اللہ وحدہ لا شریک نے تنبیہاً فرمائی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، حبیب اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی ہے؟ ہم پرکھنا چاہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں یا نہیں چلنے والے، حتیٰ یتبین لہم، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ ان کے من کا کھوٹ جو ہے وہ آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ یہ دل سے آپ کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، یہ آپ کے خیال کی دنیا، یعنی ان کے رویے ایسے ہیں جو کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہیں۔ تو میرے حبیب ان کی تکریم بنتی نہیں ہے کسی صورت میں، کیونکہ ان کے من کے اندر پلیتی ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، وہ وقت یاد کرو، وہ دن یاد کرو جب آپ نے ان ناپاکوں کو پاکوں سے الگ کر دیا تھا، تو یہ اسی کا تسلسل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہیں، یہ مولانا بن گئے ہیں، لیکن بات مولانا بننے کی نہیں ہے، کتابیں پڑھنے کی نہیں ہے، رویوں کی حرمت کی ہے۔ جو شخص رویے کی حرمت کا احترام کرتا ہے، مشیت الہی کا احترام کرتا ہے، مزاج رسول کا احترام کرتا ہے، وہ جیسا بھی ہے وہ محترم ہے، اور جو اپنے رویے میں ان حرمتوں کو نہیں مانتا اور نہیں قبول کرتا، منمانی کرتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، میری مشیت نے یہ طے کر رکھا تھا، میری مشیت نے یہ طے کر رکھا تھا کہ آج میرا محبوب اس دن بھی جان لے کہ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سچے اور جھوٹے کی پرکھ کر لیتے، لیکن آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے، اب اس پر مواخذہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور اور حساس ہے۔ ان لفظوں سے بعض اہل علم اپنا مضمون تراشتے ہیں
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اس مذاق اڑانے کو وہ سچا مذہب سمجھتے ہیں۔ ابھی تک تو وحی کا اس معاملے میں، اس منظرنامے میں نزول ہوا نہیں۔ یہ 9 سن ہجری کو نازل ہوتی ہے مکمل صورت، اور اس سے پہلے کے واقعات جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قابل مواخذہ بات تو تب تھی کہ وحی نازل ہو چکی ہوتی، اور نزول وحی کے بعد یہ بات اٹھاتے، نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے، پھر قابل مواخذہ بات تھی۔ تو یہاں ابھی تو نزول وحی ہوا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ان کی اس صورتحال کو دیکھ کر اجازت دے دی کہ اگر تم یہاں ایسا کرو گے تو آگے میدان جنگ میں جا کر تم کیا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ارشاد فرمایا، میرے حبیب یہاں بھی یہی شناخت ہے، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم۔ حالات کی سنگینی جتنی مرضی بڑھ جائے، حالات جتنے مرضی سنگین ہو جائیں، کلفت، اسرت، تنگی، پریشانی جتنی مرضی بڑھ جائے، لیکن جن کی قلب و روح تیرے پیار کی عظمت میں گرمائے ہوئے ہیں، وہ حالات کو شکار کرتے ہیں، حالات کا شکار نہیں ہوتے۔ میں اپنی الوہی عظمت کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، بیان فرما رہا ہوں کہ لا یستأذنک الذین، آج تک کبھی کسی صاحب ایمان نے بھی یہ بہانہ بنایا ہے، آپ سے اجازت طلب کی، حالانکہ شدید ضرورتیں ان کے گھروں کے اندر، ان کے ماحول کے اندر، برادریوں کے اندر، ان کے سماج اور تہذیب اور تمدن کے اندر معاملات درپیش آتے رہے ہیں، بڑے بڑے سنگین، لیکن جہاں آپ کی ذات ہے وہاں انہوں نے کسی مسئلے کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو لا یستأذنک الذین، یہ شناخت بیان کر دی کہ جو بہانہ تراش ہے وہ امام کعبہ بھی ہو تو بھی جھوٹا ہے، اور جو سچا ہے وہ حضرت بلال حبشی کیوں نہ ہو، وہ ہر حال وہ سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی صاحب ایمان آپ سے ایسے حالات میں اجازت نہیں مانگے گا جس کا اللہ پر، آخرت پر یقین ہے۔ وہ تو مسلسل جد و جہد کرتا ہے، اپنے مال سے جہاد کرتا ہے، اپنی جان سے جہاد کرتا ہے۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ ان کے دل کی روشنی کو تکتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیری چاہتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری رضا کے علاوہ ان کا کوئی مقصد اور مدعا کا حیات ہی نہیں ہے۔ تو اس واسطے میرے حبیب کبھی بھی کوئی صاحب ایمان نہ کبھی بہانہ بنائے گا اور نہ کبھی غداری کرے گا۔ ہاں، انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ہاں اس طرح کے بہانے وہی بناتے ہیں جن کا اللہ پر بھی یقین نہیں ہے اور آخرت پر بھی یقین نہیں ہے۔ تو حیرت اس بات پر ہے، عرف، عادت اور تاریخی تسلسل میں یہ بات موجود ہے کہ یہ لوگ ایمان والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی خدا ذوالجلال نے ان کے اس سارے معاملات کو رد کر دیا ہے کہ میرے حبیب جنہوں نے مشکل حالات میں آپ سے وفا نہیں کی، نہ ان کا ایمان ہے اور نہ ان کا یقین ہے، نہ ان کی کوئی شخصیت ہے، نہ ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی اجر و ثواب ہے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دل میں شک رہتا ہے۔ تو مومن کے اندر شک نہیں ہے، نہ مومن کے ایمان میں کوئی شک ہوتا ہے اور نہ ہی مومن کسی عظمت کے اندر شک کرتا ہے۔ یہ نیچر بتائی صاحب ایمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مکمل سورہ مبارکہ کے اندر 3 چیزوں کو بطور ضابطہ بیان فرمایا کہ میرے حبیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلمہ گو ہیں ان کے اندر بھی ایسے حالات ہیں، تو ان میں سچائی کی شناخت صرف تیری ذات ہے، اور ہم جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اٹھنے والے ان احساسوں کو، جو احساس تیری محبتوں کے ترجمان بن کر کائنات بھر کو روشنی عطا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جن کے سامنے تیری حرمت کا کوئی تقدس نازل ہو اور انہیں ناگوار گزرتا ہے، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھنے والے، لیکن باہمی امتیاز یہ ہے جو تیرا وفادار ہے وہ خدا کا یار ہے، اور جو تیرا وفادار نہیں وہ کعبہ کا ایمان بھی ہو تب بھی وہ غدار ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، میں سمیٹتے ہوئے گفتگو کو انہی چیزوں کی جو نشاندہی میں کر رہا تھا ان آیات کی روشنی کے اندر، یہ بات انتہائی قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ ہم اپنے رویوں میں کب غور کریں گے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے کہا، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبے سے ہی کفر شروع ہو جائے تو مسلمانی کہاں رہے گی؟ لہٰذا امت کو اس وقت ان رویوں کی ضرورت ہے، بلکہ رویوں کی طہارت کی ضرورت ہے، جن رویوں کی حرمت کا اللہ نگہبان بھی ہے اور اللہ اس پر اپنی رضا کا نور بھی نازل فرماتا ہے۔
اور ان رویوں سے امت کو بچنا چاہیے جو ان لوگوں کی طرح ہیں جن کی منافقت کو قرآن پاک نے جا بجا بیان فرمایا ہے۔ کئی صورتیں اس ٹائٹل میں نازل ہوئی ہیں، ان کی شناخت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھرا ایمان نصیب فرمائے، کھوٹے ایمان کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ اور مسعون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر۔